بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تقریباً اسی اسکول سے تعلیم حاصل کی، اس کے ساتھ ساتھ اسی اسکول سے میرا منسلک رہنے کا موقع ملا۔ والد صاحب کے اصرار کے عوض میں نے تقریباً 79-80 میں جب میں لائبریری ٹریننگ بنگلور سے کیا، یحییٰ صاحب جب کہ ایجوکیشن منسٹر تھے، انہی کے اعتراف میں نے ٹریننگ کرنے کا مجھے موقع ملا الحمدللہ۔ اور والد صاحب کا اصرار تھا کہ سب بچے مطلب دوسرے بھائی اور دبئی گئے ہوئے ہیں، تو تم نے مجھے جانے سے انکار کیا۔ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، والد صاحب کی باتوں تسلیم کرتے ہوئے میں نے اسی اسکول میں اپنی خدمت انجام دی۔ 79 میرے ساتھ میں مولانا صادق صاحب اکرمی مدظ اللہ علیہ میرے ساتھ میں اپائنٹمنٹ ہوا تھا۔ اس طرح سے زندگی گزرتے گئی، جب لوگوں کو اس طرح سے حالانکہ میں کوئی استاد نہیں پڑھا نہیں رہا ہوں، مگر لڑکوں سے الحمدللہ تعلقات تعلیمی جو بھی اپنے طور پر کوشش کرنا ہے، لائبریری کے لحاظ سے جتنے بھی کوشش کرنا ہے، جتنی بھی خدمت کرنی ہے، الحمدللہ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آگے اگر اللہ تعالیٰ اگر صحت دے تو انشاءاللہ اور بھی کروں گا۔ بہرحال زندگی اس طرح سے 41 سال میں نے یہیں پر گزارے، اسی آسنا میں جو ہے بچوں کو ترغیب، جیسے میرے اپنے طور پر جو پہلے والے دنوں میں جو بچے جو فائدہ اٹھا رہے تھے لائبریری سے، اس آسنا میں جو ہے وہ جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا لڑکے، وہ جو ہے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ویسے تو آج کل تو 1.5 سال سے پینڈیمک کا ہی دور چلا ہوا ہے، مگر جو فائدہ جو پہلے لڑکے جو اٹھائے، اب اس سے زیادہ فائدہ لائبریری سے نہیں اٹھا رہے ہیں، پھر بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال یہ سال اتنے تقریباً 41 سال جو ہے ہم نے اسی اسکول میں گزارنے کا مجھے موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ اسی طریقے سے میرا جو تقرر 1979-80 میں مرحوم کٹک شمس الدین صاحب کے پیریڈ میں ہوا۔ اس آسنا میں ہیڈ ماسٹر جو ہے محمد یوسف قاضی، میرے بہنوی یوسف قاضی صاحب تھے اسی آسنا میں۔ اس کے بعد میں پھر جب پیریڈ آیا، اس طرح سے سیکریٹریز وغیرہ تبدیل ہوتے رہے، جناب معلم صاحب آئے اور مظفر علی معلم صاحب آئے۔ ان کے پیریڈ میں الحمدللہ بہت سے ہمیں کام کرنے اور سیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد میں ہمارے ہیڈ ماسٹر بھی جو ہے یسوع ماسٹر کے بعد میں ہیڈ ماسٹر جو آئے وہ جو وینکٹیش سر آئے تھے، انہوں نے تو اسی اسکول کے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے تو اس کے پیریڈ میں تو لوگوں سے ملنسار ملنا جھلنا ملنے کا بہت موقع ملا، سیکھنے کا بھی موقع ملا ہم لوگوں کو وینکٹیش ماسٹر کے پیریڈ میں۔ وینکٹیش ماسٹر کے پیریڈ میں ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد جناب حسینی بیگ سر جو کہ میرے اپنے استادوں میں تھے، انہوں نے 1-1.5 سال اپنی خدمت ایسے ہیڈ ماسٹر انجام دی۔ میرا جو کام تھا، میں لائبریری کا صرف لائبریری کا کام بھی نہیں تھا، میں لائبریرین کم آفس کا بھی کام بہت کرتا تھا، اس لیے میرے سے الحمدللہ لوگوں سے تعلقات دن بدن تھے اور اب بھی ہیں۔ جو بھی اپنے طور پر آتے ہیں تو الحمدللہ آج سینئر جونیئر لڑکے تو لڑکے، سینئر لوگ بھی جو ہمارے گاؤں کے جو سینئر لوگ بھی ہیں الحمدللہ میرے سے آ کے اپنی ضروریات کی چیزیں، درمیان میں NRC کا جو معاملہ آیا تو بہت سینئر لوگوں نے آ کر اپنے سرٹیفکیٹ میرے پاس سے لے چکے ہیں۔ اسی آسنا میں میں اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، میری ایک جو تمنا تھی جنرل رجسٹر کو کمپیوٹرائز کرنے کی، میں بار بار اس سے ذمہ داروں سے کہتا رہا، الحمدللہ اس پر بھی کوئی توجہ زیادہ جو ہونا چاہیے تھی ہو نہیں پائی۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو ہے اس پر کمپیوٹرائز کرنے کے لیے میری کوشش کر رہا تھا، اور اس میں زیادہ وہ مجھے کامیابی ہو نہ پائی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ اس کو کمپیوٹرائز کیا جائے گا، کیونکہ یہ قوم کا اثاثہ ہے، اور اسلامیہ انگریزی اسکول ایک ایسی اسکول ہے جس میں تقریباً میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور جبکہ سالوں سے ہمارے اسلام بٹکلی عوام کے یہیں اسکول سے تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں۔ البتہ میرے اس دور میں میرے والد صاحب بھی اسی انجمن سے ہی منسلک رہے، اور مجھے بھی میرے بہنوی میرے بھائی میرا تعلیم سے ہمارا زیادہ وہ یہ رہا، تو اس لیے میں زیادہ انجمن کو ہی زیادہ ترقی دینے میں اور کوآپریٹ کرنے میں میرا زیادہ ہاتھ ہے، میں انشاءاللہ کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے سیکریٹریز بھی تبدیل ہوتے رہا، اس کے بعد میں ظفر علی معلم صاحب کے بعد میں
پھر عبدالعظیم شاید جو بھی ایک مرتبہ سے کوئی سیکریٹری رہے، اس میں عبداللہ دامودی بھی رہے، عبدالرحیم جکاکو صاحب بھی وہ ہمارے ساتھ میں، ہم لوگوں کو بھی بہت اللہ ان کی مغفرت کرے، تمام کی جو گزر گئے ہیں، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اس طریقے سے ان کی بھی ساتھ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس طریقے سے اب جو چل رہا ہے اپنے واجد کولا صاحب چلا رہے ہیں الحمدللہ۔ اس سے جو ترقی ہونا چاہیے آج کے دور میں، جو لائبریری سے جو ترقی ہونا چاہیے ہو نہیں پا رہی ہے۔ کہیں بھی دیکھو کتابوں کا سلسلہ تقریباً استعمال کم ہوتے جا رہا ہے۔ سب لڑکوں کے پاس کمپیوٹرائزڈ یہ موبائل آ رہے ہیں، مگر آج کل کے دور میں ڈیجیٹل بھی ہونا چاہیے، جو جیسے عام طور پر انجینئرنگ کالج کے وغیرہ ہوتے ہیں، اسکولوں میں اس طرح ڈیجیٹل نہیں بھی ہو تو ڈیجیٹل کے لیے جہاں تک میکسیمم کوشش کی جائے تو زیادہ مناسب رہے گا، میری اپنی رائے ہے۔ اسی طریقے سے جو ہائی اسکول کے اعتبار سے یہ جو لائبریری ہے، میں سمجھتا ہوں شاید ہی کہیں اور اسکول میں اس طریقے سے اسکول کے لیے اتنی بڑی لائبریری کہیں شاید ہی مل پائیں۔ بچوں سے جو استفادہ ہونا چاہیے انشاءاللہ آئندہ بھی استفادہ اگر بچے استفادہ اٹھائیں تو بہت اچھا ہے۔ تقریباً اسی لائبریری میں 12,000 ہمارے پاس کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ چلڈرن انسائکلوپیڈیا اور اس کے علاوہ فکشن ناولس وغیرہ الحمدللہ بہت تعداد میں موجود ہیں۔ اس کا جو فائدہ بھی وہ جو جیسا ہونا چاہیے وہ نہیں پا رہا ہے۔ اور اس طریقے سے ہم اردو کے لیے ہم لوگ جو بہت کوشش کر رہا ہوں، اردو میگزین بھی میکزیمم 10-12 وہ ماہانہ میکزیمم آیا کرتے تھے اور آ رہے ہیں۔ جیسے بہت سے میگزینس ہیں، نور ہے اردو، اس کے علاوہ انگلش کے بھی ہمارے وہ ٹنکلس وغیرہ اس کے بھی بہت سے میگزینس آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہیں میرے اپنے پیریڈ میں جو گزری ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے جو بھی خدمت کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ بہرحال میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جو لائبریری اسکول کی کتابیں ہیں اس کو اپنے طور پر اگر کوئی ذمہ داروں کے ہاتھ میں اگر سونپیں انشاءاللہ وہ آگے اس کی ترقی کے لیے، لائبریری کی ترقی کے لیے اور قوم کے لیے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں یہی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر انجمن والے اس پر توجہ دیں گے، آگے کسی کو ذمہ داری دے کر نپٹانے کی کوشش کریں، میری یہی توقع ہے۔ آخر میں یہی توقع رکھتا ہوں جناب قاضیہ مزمل صاحب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ جناب صدیق اسماعیل صاحب بھی جو جنرل سیکریٹری ہیں، ان سے یہی میری گزارش ہے کہ میں اسے توقع یہی رکھوں گا کہ آئندہ اس کی کی طرف فکر پیدا کریں، اور جناب شبیر دفعہ دار صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ اس کے لیے آپ کی ذرا زیادہ توجہ دیں۔ میں یہی کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔